سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حضور قلب رکھنا ہی نماز میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے. بقول آغا محسن کراتی صاحب کی کچھ لوگ، انہوں نے فٹ بال کی مثال دی تھی، میں کرکٹ کی مثال دے دوں کہ کچھ لوگ نماز ٹی وی کے سامنے پڑھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کامنٹری بھی سن رہے ہوتے ہیں، دونوں کام ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو حضور قلب رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رہے نماز میں. یہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف توجہ کیسے رہے گی؟ اس کے لیے سادہ نسخہ حضور مکرم نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بہت لطیف حدیث ہے، میں چونکہ طولانی ہے تو پوری تو آپ تک نہیں سنا سکوں گا. حضور سے سوال کیا گیا ایک کے بعد ایک بہت ساری علامتوں کے بارے میں، مثلا علامت الصادق وعلامت المومن وعلامت الصابر وعلامت التائب. یعنی حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتلائیے گا کہ سچ بولنے والے کی کیا علامت ہے، ہمیں اگر صادق بننا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، توبہ کرنے والے کی علامت کیا ہے، صبر کرنے والے کی علامت کیا ہے، اس طرح سے خشوع رکھنے والے کی علامت کیا ہے، جس کے دل میں خضوع و خشوع ہو، یعنی جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، اس کی علامت کیا ہے. تو حضور مکرم نے بیان فرمایا کہ پہلا فرمایا کہ مراقبت اللہ فی السر والعلانیہ. نماز میں حضور قلب اسے نصیب ہوگا جو تنہائی میں اور محفل میں اللہ کو یاد رکھے گا. خود بخود اسے نماز میں حضور قلب نصیب ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک تسبیح گھمائی تو ہمیں نماز میں توجہ رہے گی. اس کے لیے باقاعدہ ایک ایفرٹ ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے صاحب کو ذکر بتائیے کہ جس سے نماز میں توجہ رہے. تو ذکر نماز سے بڑھ کے کون سا ذکر ہے؟ نماز میں توجہ رکھنے کے لیے پہلی چیز حضور مکرم نے بیان فرمائی کہ المراقبہ، تنہائی میں اور محفل میں اللہ کو یاد رکھو، احتیاط کرو. مراقبہ مطلب احتیاط کرنا. علامہ طباطبائی خدا رحمت کرے تمام مرحومین پر، وہ جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، علامہ امینی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں تک کو بھی پہچان نہیں پاتے تھے. یعنی آپ غور کیجئے گا کہ وہ علامہ طباطبائی جنہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے کہ جو اس وقت ون آف دا ہائیسٹ رینک تفسیر مانی جاتی ہے عالم تشیع میں، بہرحال جب وہ اپنے وقت آخر میں پہنچے تو اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتے تھے وہ، اور ان کی نگاہیں ایک ہی طرف ہی ٹکی ہوئی ہوتی تھیں. تو آیت اللہ جعفر سبحانی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آخر وقت میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا. جب ان کی عیادت کے لیے پہنچا تو کوئی بات نہیں کرتے تھے وہ کسی سے بھی. تو آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ میں نے اور مومنین سے کہا کہ میں کیا ان سے کوئی ایسی بات کروں کہ یہ جواب دیں گے مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ بات کر لیجئے، ویسے تو کسی کو جواب نہیں دے رہے. کہا میں ان سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا کہ یقیناً جواب دیں گے. اور آگے جعفر سبحانی نے علامہ طباطبائی سے یہ پوچھا کہ نماز میں توجہ کیسے رکھنی چاہیے. تو اس وقت انہوں نے کہا 3 مرتبہ المراقبہ المراقبہ المراقبہ، یعنی تنہائی میں اور محفل میں اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. اس سے نماز میں توجہ رہے گی. تو یہ پہلی بات ہے. دوسرا فرمایا کہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ تفکر لیوم القیامہ، قیامت کو بہت زیادہ یاد کرنا نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرتا ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا. ایک حدیث یہ ہے کہ جتنا آپ موت کو یاد کریں گے آپ کا دل زندہ ہوگا. کیسی لطیف تعبیر ہے. آپ یاد کریں گے موت کو لیکن زندہ دل ہوگا. تو اگر جتنا زیادہ کوئی قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی نماز میں توجہ رہے گی. یعنی اپنی موت کو یاد رکھیں انسان. پھر والمناجات للہ، کہا مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور پھر نماز شروع کرو. کیوں؟ اس کی مثال ایسی ہے، جب کسی ایئرپلین نے فلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے ایک دم نہیں اڑنے لگتا، تھوڑا سا 3-4 کلومیٹر اسے دوڑنا پڑتا ہے. اس رن وے پر رن کرتے ہوئے اس کے بعد وہ فلائی کرتا ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. ہم نے نماز میں معراج کا سفر کرنا ہے، ایک دم ایک ساتھ نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے کچھ آمادگی چاہیے بیفور نماز. تو مثلا آپ نے معمولاً ائمہ جماعت جو پیشمام ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے آغاز کرتے ہیں. یہ اسی حدیث پر عمل کرنا ہے. جب کہتے ہیں نا بہت زیادہ ونٹر جہاں ہوتے ہیں وہاں پر آپ کار جو ہے فوراً سٹارٹ نہیں ہوتی، تھوڑا سا اس کو یا تو سٹارٹ کر کے تھوڑا سا فوراً نہیں چلتی، تھوڑا سا اس کو آپ کو انجن سٹارٹ کر کے 2-4 منٹ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ چلنا شروع ہوگی. اس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے. آپ کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کثرت سے ملے گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب پہنچتے تھے مسجد کے دروازے پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا یہ فرماتے تھے کہ یا محسن قد اتاک المسیء، جو ہم سے بھی تاکید کی گئی ہے کہ نماز سے پہلے یہ پڑھو، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، ایک خطا کرنے والا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، یہ مناجات کرو. یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، تو اے رب تو نے ہی حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خطا کار آئے تو احسان کرتے ہوئے اسے معاف کرو. فانت المحسن وانا المسیء، تو بس تو احسان کرنے والا اور میں خطا کار ہوں. تو پروردگار اپنے احسان کی وجہ سے میری خطاؤں کو معاف فرما. اور بعض جگہوں پر روایت میں اس طرح سے اس کا اختتام مناجات کا بقبیح ما عندی بجمیل ما عندک، کہ وہ جو کچھ
قباحت برائی میرے اندر ہے، اس سے عفو درگزر فرما اس حسن و خوبی کی وجہ سے جو تیری ذات کے اندر ہے۔ قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، قبیح میرے پاس ہے، جمیل تیرے پاس ہے۔ یہ مناجات پڑھ کر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کے آغاز کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی؟ بلکہ مولا کائنات امام المتقین قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد، مولا کے لیے روایت میں کہ نماز شب سے پہلے وہ گھر کے صحن میں جاتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے کچھ آیتوں کو پڑھتے تھے جہاں پر 5 مرتبہ ربنا 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 ایک ساتھ لائن سے۔ قرآن میں تقریباً 160 مقامات ہیں جہاں پر ربنا یا ربی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سب سے مشہور آیت ہے، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب زدنی علما۔ ربنا یعنی ہمارے رب، ربی یعنی میرے رب۔ تو قرآن میں 160 ٹائم تقریباً ہے، لیکن قرآن میں یہ وہ واحد مقام ہے جہاں 5 مرتبہ ایک کے بعد ایک ربنا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہ ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے حتیٰ جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو اللہ نے کیسے خلق کیا اس پہ غور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تیری کسی خلقت میں بھی کوئی باطل نہیں ہے، عمل دخل کسی باطل کا عمل دخل نہیں۔ یہ پہلا ربنا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر اس کے بعد دوسرا ربنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ پروردگار جسے تو جہنم میں داخل کر دے اسے رسوا ہونے سے کون روک سکتا ہے، اسے پھر تو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ربنا ہے، آیت نمبر 193 اب آ گئی، جو کہ پھر مشہور ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے کہ وہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، تو ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا، چوتھا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ امیر المومنین نماز شب سے پہلے پڑھتے تھے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار تو ہمیں عطا فرما دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا تھا، وہ نعمت و فضل و کرم عطا فرما دے۔ تو یہ آیت نمبر آپ کو یاد رہے گی، سورہ آل عمران سے ہے، آیت نمبر 191 سے 194 تک ہے، 5 ربنا ہے یہاں پر۔ مولا کائنات اپنی نماز سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ کر پھر نماز شروع کرتے تھے۔ بات کس پر ہو رہی ہے؟ حضور نے کہا کہ اگر نماز میں خشوع چاہتے ہو، توجہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل اللہ کی طرف رہے، تو 4 طریقے ہیں، اس میں سے تیسرا طریقہ بیان کیا کہ مناجات پڑھ کر نماز شروع کرو، بات واضح انشاءاللہ۔ اور چوتھا فرمایا طریقہ رکوب الجمیل، یعنی اپنی زندگی میں بالخصوص گفتار کی طرف یہاں زیادہ اشارہ ہے کہ اس میں نیک باتیں کہو، تو نماز میں خود بخود دل اللہ کی بارگاہ میں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی بھر یا نماز کے اوقات کے علاوہ باقی اپنی زبان کو مس یوز کرتے رہیں اور پھر ہم نماز میں کہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں یا اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ تو میری توجہ اللہ کی طرف رہے، ایسا نہیں ہوگا۔